آپ کی تمام حوائج شرعیہ کو برآورد فرمائے۔ جشن ہے ناطق قرآن کا، اور نہ مجھے سرائکی آتی ہے، نہ پنجابی آتی ہے، اور نہ سندھی آتی ہے، ورنہ آپ کو سندھی میں قصیدہ سناتا، سرائکی میں سناتا، پنجابی میں سناتا۔ قصیدہ تو میں بھی سناؤں گا، مگر بولتے ہوئے قرآن کا قصیدہ خاموش قرآن سے سناؤں گا۔ آپ اہل علم ہیں، اہل نظر ہیں، اہل سخن ہیں، اہل ادب ہیں، تو جن کا جشن ہو رہا ہے یہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ یہ نہ آتے تو کائنات نہ ہوتی۔ میں نے اس جشن کے لیے، اب جشن ہے اور اہل علم تشریف فرما ہے، سورہ مبارکہ نحل کی ایک چھوٹی سی آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا۔ میرا مشن ہے جب تک میں زندہ ہوں کہ یہ جو بچے بیٹھے ہوئے، جوان نوجوان بیٹھے ہوئے، ان کے دلوں میں اتنی آیتیں بسا دوں کہ جب یہ سامنے والے سے بات کریں تو قرآن کی آیت بولیں، جھوٹے کی روایت نہ بولیں۔ آیت کیا ہے؟ آیت ہے بھئی مجلس نہیں پڑھا ہے تو جشن ہو رہا ہے، لیکن قرآن سے، اس لیے کہ جشن کس کا ہے؟ بولتے ہوئے قرآن کا۔ سورہ نحل 16واں سورہ ہے، بات مختصر ہوگی مگر مفید ہوگی، کام کی بات ہوگی۔ خلق الانسان من نطفۃ، اللہ کہتا ہے انسان کو تو دیکھو، اسے ہم نے نطفے سے بنایا، اسے ہم نے نطفے سے بنایا۔ خلق الانسان من نطفۃ، اسے ہم نے نطفے سے بنا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کمال ہو گیا، بنا ہے نطفے سے اور لڑ رہا ہے ہم سے۔ بھئی موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہے اللہ، خلق الانسان من نطفۃ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اس انسان کو تو دیکھو کہ بنا ہے نطفے سے اور جھگڑا کر رہا ہے ہم سے۔ تو اللہ نے پہلا انسان کی کیٹیگری بتائی، ایک انسان وہ ہے جو نطفے سے بنا، اور پھر اللہ کہتا ہے اسی قرآن میں سورہ صاد میں، انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ کمال ہو گیا، پہلے کہا نطفے سے انسان بنایا، پھر کہا مٹی سے انسان بنایا۔ سچی بات کون سی ہے، مٹی والی یا نطفے والی؟ کمال ہو گیا، پہلے کہتا میں نے نطفے سے بنایا اور پھر کہتا ہے میں نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ تو سچی بات کون سی ہے، انسان نطفے سے بنا یا مٹی سے بنا؟ دونوں باتیں سچی ہیں، اس لیے کہ دونوں باتیں اللہ کی ہیں۔ نہیں بھائی نہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ، انسان بنا نطفے سے، انسان بنا مٹی سے، تو مالک اللہ گاڈ پرمیشور رحمان رحیم، یہ سچی بات ہمیں کیسے پتا چلے؟ کہا بھئی دونوں باتیں میری ہیں، دونوں سچی ہیں۔ ہم نے آدم اور حوا کو بنایا مٹی سے اور ان کی اولاد کو بنایا نطفے سے۔ دو قسم کے انسان ہو گئے، تو فیصلہ قرآن سے یہ ہوا کہ کچھ بنے ہیں مٹی سے، کچھ بنے ہیں نطفے سے۔ آدم اور حوا بنے، دو بنے ہیں مٹی سے اور ان کی اولاد بنی ہے نطفے سے۔ دو قسم کے ہو گئے، کچھ مٹی سے بنے، کچھ نطفے سے بنے۔ اور اب اللہ تیسری قسم بتاتا ہے، سورہ اعراف 7واں سورہ، لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، ہم نے کچھ لوگوں کی تصویریں بنائی۔ مالک کس چیز سے بنایا؟ کہ ہم یا جوہری، جب ہم نے ان کو بنایا تو نہ مٹی ہے نہ نطفہ ہے۔ ہم نے کچھ لوگوں کی تصویریں بنائی، لقد خلقناکم ثم صورناکم، ہم نے کچھ لوگوں کی تصویریں بنائی۔ مالک اللہ رحمان رحیم، تو نے تصویریں بنائی کن لوگوں کی؟ کا سب کی نہیں، ہم نے کچھ لوگوں کی تصویریں بنائی۔ مالک کس چیز سے بنایا؟ کہ ہم جوہری، جس وقت یہ بنے ہیں تو نہ مٹی ہے نہ نطفہ ہے، تو ہم نے ان کی تصویریں بنا دی۔ تو مالک اللہ رحمان رحیم، یہ کون لوگ ہیں جن کی تو نے تصویریں بنائی؟ کہ ہم جوہری، یہ وہی لوگ ہیں جن کی صورتیں فرشتوں کو دکھلائی، نام آدم کو سکھلائے۔ نہیں بھائی نہیں، ابھی نہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ، کچھ بنے ہیں مٹی سے، کچھ بنے ہیں نطفے سے، دو ہو گئے۔ اور کچھ کے لیے کہتا ہے کہ ہم نے نہ انہیں مٹی سے بنایا نہ انہیں نطفے سے بنایا۔
تو کمال ہو گیا. کچھ نہ نطفے سے بنے نہ مٹی سے بنے, بس ان کی صورتیں اللہ نے بنا دی. مالک یہ ہے کون؟ کا پڑھ پھر سورہ نحل. اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون. اللہ کہتا ہے میں نے کوئی بھی چیز کسی شے سے بنائی تو اس کا سایہ رکھا ہے, یعنی میں نے جو بھی چیز کسی شے سے بنائی ہے اس کا سایہ ہوگا. یہ تسبیح بنی ہے لکڑی سے تو لکڑی شے ہے, شے کا سایہ ہوگا. جو بھی چیز کسی شے سے بنے گی اس کا سایہ ہوگا. اللہ نے فیصلہ کیا کہ جو بھی کسی شے سے بنے گا اس کا سایہ ہوگا. بس 14 کو بنا کے ان کا سایہ اڑا دیا کہ یہ تیری طرح شے سے نہیں بنے ہیں, لا شے سے بنے ہیں. کمال ہو گیا. جو بھی چیز کسی شے سے بنے گی اس کا سایہ ہوگا. 14 کو بنا کے ان کا سایہ اڑا دیا کہ یہ موڈ خراب ہو گیا. بھائی آپ کھو نہ جائیں, موڈ خراب تو نہیں ہے بھائی, یہ شے سے نہیں بنے ہیں, یہ بنے ہیں لا شے سے. بس ایک خالق بنا رہا ہے, ایک مخلوق بن رہی ہے, ایک نور بنا رہا ہے, ایک نور بن رہا ہے بھائی, ایک با کمال بنا رہا ہے, ایک با کمال بن رہا ہے, ایک لا زوال بنا رہا ہے, ایک لا زوال بن رہا ہے, ایک بے مثال بنا رہا ہے, ایک بے مثال بن رہا ہے. اب اس بے مثال نے اپنے 14 ایسے بے مثال بنائے کہ ان کے جسم کا سایہ اڑا دیا کہ کہیں ان کا سایہ ان جیسا نہ ہو جائے. تو عقل کے اندھوں جس کا سایہ اس جیسا نہ ہو سکا اس کا ہمسایہ اس جیسا کیسے؟ سمجھ میں بات؟ بھائی موڈ تو نہیں خراب ہوا, گھبرائے تو نہیں؟ تو کچھ ہے آپ پڑھے لکھے اہل علم بیٹھے ہوئے, نطفے والے اور ہیں, نطفے والے اور ہیں. اچھا دوسری چیز کیا ہوتی ہے؟ ایک تو وہ ہوتا ہے جو نطفے سے بنتا ہے, اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اللہ سورہ اعراف. اللہ موڈ تو نہیں خراب ہو رہا ہے؟ اللہ لہ الخلق والامر, اللہ لہ الخلق. موڈ اچھا ہو رہا ہے؟ کوئی ہاتھ نہیں باندھ رہے. موڈ اچھا کیسے نہ ہو؟ میں نے لاہور میں ایک جملہ کہا تھا کہ جس کو ڈائبٹیز ہو, جس کو شوگر ہو وہ شکر سے دور رہتا ہے, جس کو بلڈ پریشر ہو وہ نمک سے دور رہتا ہے, جس کا معدہ خراب ہو وہ چکنی غذاؤں سے دور رہتا ہے, جس کا شجرہ خراب ہو وہ علی سے دور رہتا ہے. بھائی کبا اب میں ایک بڑے کام کی بات کر رہا ہوں. اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. اللہ کہتا میں خلق کا بھی مالک ہوں, میں امر کا بھی مالک ہوں. خلق سے بھی بناتا ہوں اور امر سے بھی بناتا ہوں. خلق اور امر میں ایک فرق ہے, خلق اور امر میں ایک فرق ہے. خلق کسے کہتے ہیں؟ جو نطفہ ہو اسے کہتے ہیں خلق. میں ایک آیت پڑھ دوں, موڈ تو نہیں خراب ہے, پڑھ دوں ایک آیت. بھائی کمال ہو گیا, میں قرآن آپ کو نہ سناؤں تو کیا پڑھوس میں جا کے سناؤں؟ ایک سورہ مومنون کی, سورہ مومنین کی 3 آیتیں پڑھو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. اللہ کہہ رہا ہے میں نے مٹی سے نطفہ بنایا, نطفے کو ماں کے پیٹ میں رکھا, رحم میں رکھا, پھر اسے جمع و خون بنایا, اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا, اس کے اندر میں نے ہڈیاں اگائی, پھر اس کے اندر باریک کھال کا پردہ چڑھا دیا. تو جہاں مٹی سے نطفہ, نطفہ جمع و خون گوشت کا لوتھڑا, گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں, ہڈیوں پہ باریک کھال کا پردہ. تو جہاں ٹائم لگے وہاں خلق ہے, جہاں ٹائم لگے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں لگے اسے کہتے ہیں نطفے والا. جہاں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں لگے وہ ہے نطفے والا, خلق والا. اور مالک اللہ رحمان رحیم. یہ دیکھ روڈ کے مومن مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں, یہ امر والا کون ہے؟
سورہ یاسین انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. میرا امر یہ ہے کہ جب میں کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن ہو جا فیکون، وہ فوراً ہو جاتی ہے، وہاں ٹائم نہیں لگتا. کن فیکون وہ فوراً ہو جاتی ہے، وہاں ٹائم نہیں لگتا. تو فیصلہ ہو گیا کہ نطفے والے میں ٹائم لگے گا اور امر والے میں بغیر ٹائم کے ہوگا، بغیر فاصلے کے ہوگا. مالک قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کام یا جوہری جہاں فے آ جائے وہاں مطلب فوراً ہے. کن فیکون، کن کہا ہو جا، فیکون وہ فوراً ہو گئی. مالک قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کہا ہٹ جا، ڈگ روڈ کے کراچی کے مومنوں کو میدان میں لے آؤ اور فا سمجھا دو کہ فوراً کیا ہوتا ہے. من کن تو مولا فہذا فا. اچھا بھائی، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے کام کے جملے. خلق والے اور ہیں، امر والے اور ہیں. جو نطفے والے ہیں وہ اور ہیں، جو امر والا ہے وہ اور ہے. اب میں ایک چھوٹی سی آیت اگر آپ کی پرمیشن ہو ایک اور سنا دوں. جناب مریم کا نام تو سنا ہوگا آپ نے. طاہرہ ہے، معصومہ ہے، صدیقہ ہے، ایک نبی کی ماں ہے جناب مریم. جناب مریم کنواری ہیں اور ان کے پاس جناب جبریل آئے، فرشتوں کا چیف، فرشتوں کا چیف. اس سے بڑا کوئی فرشتہ نہیں ہے، سردار ہے، سید الملائکہ ہے. کس کے پاس آیا؟ جناب مریم کے پاس. اور آگے کہتا ہے انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ. مریم میں تیرے رب کے پاس سے آیا ہوں، تیرے رب کا فرشتہ ہوں. کیوں آیا ہوں؟ آنے کا ریزن کیا ہے، کاز کیا ہے، علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تجھے پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کروں. کمال ہو گیا، میں تجھے پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کروں. جناب مریم کہتی ہے قالت انت یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر. مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا کردار بھی بے عیب ہے، مجھے کسی بشر نے ٹچ بھی نہیں کیا، چھوا بھی نہیں ہے، مجھے بچہ کیسے ہوگا؟ جبریل جھوم کے کہتا ہے کانا امرا مقضیہ، وہ بچہ خلق سے نہیں آئے گا، امر سے آئے گا. وہ بچہ خلق سے نہیں آئے گا، نطفے سے نہیں ہوگا، وہ بچہ امر سے ہوگا. عیسیٰ امر سے آ گئے. کمال ہو گیا. جبریل کا کہا سچ ہوا، جبریل کا کہا سچ ہوا. عیسیٰ مریم کی گود کی زینت بن گئے. جبریل کا کہا سچ ہوا. کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے رب کے پاس سے آیا ہوں. کیوں آیا ہوں؟ جبریل کیوں آئے ہیں؟ کہتے ہیں میں تمہیں بچہ دینے کے لیے آیا ہوں. مریم یہ نہیں کہتی تو ہٹ جا، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. موڈ خراب لگ رہا ہے گھر والے ایریے کا. موڈ میں نے کوئی گیتا سنائی، میں نے کوئی رامائن سنائی. میں گیتا تھوڑی سنا رہا ہوں، میں تو قرآن سنا رہا ہوں. اگر ہاتھ نہیں کھل پا رہے تو سر ہی ہلا دینا. پاکوں کا جشن ہے، فیصلہ آپ کریں گے. کمال ہو گیا. یعنی مریم یہ نہیں کہتی کہ تو ہٹ جا، تو کون ہے بچہ دینے والا، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. مریم کو پتا ہے کہ جو رب کے پاس سے آتا ہے وہ بچہ دینے کی طاقت لے کے آتا ہے. اب مجھے معاف کرنا، جبریل نے مریم کو بچہ دیا عیسیٰ، اور مریم نے مان لیا کہ یہ رب کے پاس سے آیا ہے، اس کے پاس بچہ دینے کی طاقت ہے. اب میں کھولو قرآن نہیں، اب کھولو حدیث کی کتاب. سنی شیعہ بھائیوں نے مل کے لکھا کہ جبریل کے لیے میرے پاک نبی نے کہا یا علی والملائکۃ خدامنا. علی یہ جو فرشتے ہیں یہ ہمارے نوکر ہیں. عقل کے اندھو، نوکر بچہ دے سکتا ہے، مالک بچہ نہیں دے گا. ادھر پہنچ رہی ہے بات؟ موڈ خراب تو نہیں ہے بھائی؟ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی؟ کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ، کمال ہو گیا. موڈ تو نہیں خراب ہے؟ موڈ تو نہیں خراب ہوا؟ اچھا بھائی، بڑے پڑھے لکھے لوگ، عیسیٰ علیہ السلام خود سے بولے یا نہیں بولے؟ سب کو پتا ہے نا. اچھا پتا کیسے نہ ہو؟ قرآن میں آئے تھے کیسا نکلم من کان فی المہد صبیا. انہوں نے جناب مریم نے اشارہ کیا تو جو یہودی تھے وہ کہنے لگے ہم کیسے بات کریں، یہ گود کا بچہ ہے.
इससे हम कैसे बात करें? तो बोल पड़े ईसा, काला इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब जाली नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। यही कहा ना, बोले कमाल हो गया। ईसा कौन है? नुत्फे वाले नहीं, ईसा खल्क वाले नहीं है, ईसा अमर वाले हैं, ईसा अमर वाले हैं। मुझे कुरान की ये आयत पढ़ के पता चल गया कि जो अमर से होगा वो मरियम की गोद से बोलेगा, और जो उलिल अमर होगा वो मुस्तफा की गोद से बोलेगा। भाई आप लोग इधर आ जाए, इधर सामने आ जाए, मैं तो आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, बुजुर्ग तो जानते हैं। आ जाए इधर, काम की बातें हो रही है। आप जी सलाम, मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। भाई कमाल हुआ, बड़े पढ़े लिखे लोग तो खल्क वाले और हैं और अमर वाले और हैं। खल्क में टाइम लगता है, चीज से चीज बनती है, मिट्टी से नुत्फा बना, नुत्फा जमा खून, सब प्रोसेस है, 9 महीने लग जाते हैं। तो जहाँ चीज से चीज बने, जहाँ चीज से चीज बने वो क्या है? खल्क है। जहाँ बगैर किसी चीज के चीज बन जाए वो अमर है। फैसला हो गया, जहाँ सबब से बने वो है खल्क, जहाँ बगैर सबब के बन जाए वो है अमर। आप जिए सलामत रहे, यानी फैसला हो गया, जहाँ चीज से चीज बने वो है खल्क, जहाँ बगैर चीज के चीज बन जाए वो है अमर। यानी माइक से आवाज का आना खल्क है और पत्थरों से कलमे पढ़वा लेना अमर है। बगैर किसी चीज के है? माइक के जरिए आवाज पैदा करना खल्क है और पत्थरों से कलमे पढ़वा लेना अमर है। मूड खराब तो नहीं हुआ? मिट्टी खोद के सोना निकालना खल्क है, घूर के दीवार को सोने का बना देना है? भाई कमाल हो गया। जमीन पे मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ना खल्क है, पानी पे मुसल्ला बिछाना ना। बड़े पढ़े लिखे लोग मदरसे में एडमिशन लेकर कुरान याद करके हाफिज कुरान बनना खल्क है, नेज़े पे कुरान सुनाना अमर है। मूड खराब तो नहीं हुआ? मूड खराब तो नहीं हुआ? बड़े 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 टर्निंग पॉइंट पे, मैं टर्निंग पॉइंट पे आ गया। शौहर वाली औरत का बच्चा पैदा करना खल्क है, कुंवारी मरियम से ईसा का आना अमर है। घर के अंदर दरवाजे से जाना खल्क है, घरों के अंदर दरवाजे से जाना खल्क है, दीवार तोड़ के बुलाना अमर है। भाई कमाल हो गया। मशीनों से पत्थर काटना खल्क है, पत्थर में अलम गाड़ना अमर है। बड़े तो जहां चीज से चीज बने वहां खल्क है, जहां बगैर किसी चीज का चीज आ जाए वो अमर है। बड़े पढ़े लिखे लोग बड़े काम के जुमले, लाइसेंस बनवा कर असलहा खरीदना खल्क है, आसमान से जुल्फ़िकार मंगवा लेना अमर है। अब मैं तवज्जो, पूरी तवज्जो पीछे तक एक एक अलीयुल वलीउल्लाह कहने वाले को तोहफा दे के जा रहा हूँ। बैठे हुए दिल को बाईपास करके बचाना खल्क है, बैठे हुए दिल को बाईपास करके बचाना खल्क है, ठोकर मार के मुर्दा उठाना अमर है। तवज्जो तवज्जो, डॉक्टर बन के अपनी दवाओं में शिफा पैदा करना खल्क है, डॉक्टर बन के अपनी दवाओं में शिफा पैदा करना खल्क है, मिट्टी को खा के शिफा बनाना अमर है।
میری بات؟ آپ سلامت ہیں؟ بس میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. امر عیسیٰ امر ہے. عیسیٰ کون ہے؟ امر ہے. لیکن کمال ہو گیا، عیسیٰ ہیں امر، اور جب اتر کے آئیں گے کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ، عیسیٰ امر ہے نا، جب آئیں گے تو بخاری شریف کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا کہ جب مریم کا بیٹا عیسیٰ اتر کے آئے گا اور فاطمہ کا بیٹا من ولد فاطمہ، فاطمہ کا بیٹا پردہ غیبت سے نکل کے آئے گا، تو امر کی ہمت نہیں ہوگی کہ اولی الامر کو نماز پڑھائے. امر کی عیسیٰ امر ہے، ہمت نہیں ہے کہ اولی الامر کو تمہارے بارہویں کو نماز پڑھائے. یعنی فیصلہ ہو گیا، عیسیٰ امر ہے، مگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ مہدی کو نماز پڑھائے. وہ دن کتنا، میں نہیں کہتا، میرے بھائیوں کی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا کہ جب امر اولی الامر کے پیچھے نماز پڑھے گا، یعنی عیسیٰ کا سر ہوگا مہدی کے تلووں کے پیچھے. عیسیٰ کا سر ہوگا مہدی کے تلووں کے پیچھے. عیسیٰ نماز پڑھیں گے، مہدی نماز پڑھائیں گے. عیسیٰ نماز پڑھائیں گے نہیں. عیسیٰ سچے نبی ہیں، سچی نبوت 12ویں کو نماز پڑھا نہیں سکتی. سچی نبوت 12ویں کو، جب سچے 12ویں کو نماز نہیں پڑھا سکتے تو جھوٹے. بھائی آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اہل علم، اہل نظر، اہل سخن کا مجمع ہے، جلدی سے فیصلہ کرتے. میں نہیں کہتا، میرے بھائیوں کی کتابیں کہتی ہیں کہ عیسیٰ کا سر ہوگا مہدی کے تلووں کے پیچھے. عیسیٰ کا سر ہوگا مہدی کے تلووں کے پیچھے. مہدی کا سر ہوگا عسکری کے تلووں کے پیچھے. عسکری کا سر ہوگا علی نقی کے تلووں کے پیچھے. علی نقی کا سر ہوگا محمد تقی کے تلووں کے پیچھے. محمد تقی کا سر ہوگا علی رضا کے تلووں کے پیچھے. علی رضا کا سر ہوگا موسیٰ کاظم کے تلووں کے پیچھے. موسیٰ کاظم کا سر ہوگا جعفر صادق کے تلووں کے پیچھے. جعفر صادق کا سر ہوگا محمد باقر کے تلووں کے پیچھے. محمد باقر کا سر ہوگا زین العابدین کے تلووں کے پیچھے. زین العابدین کا سر ہوگا حسین کے تلووں کے پیچھے. حسین کا سر ہوگا حسن کے تلووں کے پیچھے. حسن کا سر ہوگا علی کے تلووں کے پیچھے. تو جس کے قدموں میں اتنے معصوموں کے سر آ جائے اسی کو علی کہتے ہیں. ہو گیا. تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا 12واں کہاں ہے؟ تمہارا 12واں کہاں ہے؟ اور آئے گا کب؟ بھائی کمال ہو گیا. ہمیں کیا پتا کب آئے گا، لیکن ہے یہ پتا ہے نہیں وہ آئیں گے کب؟ آپ کے امام صاحب آئیں گے کب؟ اللہ نے 11 بھیجے، تم نے مار ڈالے. اب جب تم مر جاؤ گے وہ 12واں بھی آ جائے گا. بھائی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں لکھا کہاں ہے؟ 12ویں کے وجود پر قرآن میں دلیل لکھی کہاں ہے؟ بھائی ہمارے یہاں اللہ کی ڈیمانڈ قرآن ہل کے پڑھنا نہیں ہے. اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ عقل سے افلا تعقلون. تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ہل کے پڑھنے کی ڈیمانڈ اللہ کی نہیں ہے. اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ غور کرو، تدبر کرو. لکھا کہاں ہے؟ بس آخری جملہ ہے جشن کا. بھئی کمال ہو گیا. لکھا کہاں ہے کہ وہ 12ویں کا وجود ہے؟
लिखा कहाँ है भाई? कमाल हो गया। आपको तो याद होगा सूरह साफात, फल्तक़महुल हूत वहुवा मुलीम। अल्लाह है अल्लाह। अल्लाह कहता है जब यूनुस को मछली ने निगल लिया, जब यूनुस को मछली ने निगल लिया तो 40 दिन तक यूनुस मछली के पेट में रहे, 40 दिन तक मछली के पेट में रहे और क्या कहते रहे? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। 40 दिन तक तस्बीह पढ़ते रहे, 40 दिन तक मछली के पेट में यूनुस तस्बीह पढ़ते रहे। और अल्लाह कहता है फलौला, सूरह साफात, फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन ललबिसा फी बत्निही इला यौमि युबअसून। अगर यूनुस मछली के पेट में हमारी तस्बीह न करता तो हम क़यामत तक उसे मछली के पेट में जिंदा रखते। ये क्या है? ये क्या है? पानी किसके अंदर है? बोतल के अंदर। मैंने आपसे कहा कि ये पानी 50 साल तक ऐसे ही रहेगा, ये पानी 50 साल तक ऐसे ही रहेगा, तो बोतल भी तो साथ में रहेगी। ये पानी 50 साल तक ऐसे ही रहेगा तो भाई बोतल भी तो साथ रहेगी। यूनुस मछली के पेट में कयामत तक जिंदा रहता, मछली भी जिंदा रहती, यूनुस भी जिंदा रहता, मछली भी जिंदा रहती, यूनुस भी जिंदा रहता। अकल के अंधों, नबी और वली के दुश्मनों, जो अल्लाह यूनुस को मछली के पेट में कयामत तक जिंदा रख सकता है, क्या तुम्हारे बारहवें को इस जमीन पे जिंदा नहीं रखेगा? हो गया, मूड तो नहीं खराब हुआ? बस आखिरी जुमला खत्म हो गई बात। आपका बिस्मिल्लाह इतना ठंडा हो चुका है और मौसम भी ठंडा हो चुका है, बड़े पढ़े लिखे लोग। खत्म हो गई बात। यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम। कयामत के दिन में किसके साथ? भाई मैंने कोई गीता पढ़ी, आप तो खो गए। आप कयामत के दिन किसके साथ बुलाऊंगा? इमाम के साथ बुलाऊंगा सबको। कयामत के दिन इमाम के साथ बुलाऊंगा। अब जिसका जैसा इमाम होगा वो उसके साथ होगा, जिसका जैसा होगा। ये बच्चे बैठे, एक मिनट की बात कर लूँ, एक मिनट हिस्सा है ये मजलिस का, जश्न का, महफिल का, मजलिस का, ये मुस्तकबिल की तामीर अजीम है। इनसे एक मिनट बात कर लूँ, आप बुजुर्गों से परमिशन लेके। भाई इमाम 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 सुना है ना? इमाम हमारे 12 इमाम, मुसलमानों के 4 बड़े इमाम सुना है ना? इमाम कहते किसे? इमाम किसे कहते हैं? वल इमाम। इमाम बता रहा हूँ, डिक्शनरी में लिखा है। अब डिक्शनरी तो ना सुन्नी है ना शिया है, बच्चों को बता रहा हूँ इमाम किसे कहते हैं। वल इमाम अल खैतुल लज़ी युमद्दु अलल बिना। इमाम कहते हैं उस धागे को जिससे मिस्त्री दीवार को सीधा रखता है। अगर धागा टेढ़ा हो गया तो दीवार टेढ़ी हो जाएगी। इमाम का सीधा रहना जरूरी है। मूड खराब हो गया भाई, हाथ खोलेंगे तो इमाम किसे कहते हैं? उस धागे को, पैमाने को जिससे मिस्त्री दीवार को सीधा रखता है। समझ में आ गई? किस क्लास में हो जल्दी से बताओ, किस क्लास में? 1 में, 2 में, 3 में? मैथ पढ़ते हो? मैथ पढ़िए, पढ़ रहे हो ना? मैथ में जो लाइन खींचते हैं वो किससे खींचते हैं? स्केल से। उस पैमाने को, उस स्केल को अरबी में कहते हैं इमाम। अगर वो स्केल टेढ़ा हो गया, लाइन टेढ़ी, स्केल का सीधा रहना जरूरी है। उस पैमाने को, उस स्केल को अरबी में कहते हैं इमाम। उसमें 12 इंच होते हैं, 5 का फासला होता है। बच्चे कमाल हो गया। ये स्केल किसने बनाया? अंग्रेज की समझ में आ गया कि पैमाना वही सीधा है जिसमें 5 भी हो, 12 भी हो। आप जी
آئیے ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی بات، موڈ تو نہیں خراب ہوا، کہہ دوں میں ایک بات، کہہ دوں پیچھے والوں کا موڈ خراب تو نہیں ہے، بس آخری ایک آیت پڑھ رہا ہوں، ایک آیت پہ یہ جشن تمام ہو رہا ہے، آپ کو مبارکباد دوں گا، اس کے بعد آپ سے مبارکباد لوں گا، پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے آپ کی تمام ہوائج شرعیہ کو برآمد فرمائے۔ لیکن ایک چھوٹی سی آیت، قیامت میں کس کے ساتھ جانا ہے؟ محشر کے میدان میں کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ جانا ہے، امام کے ساتھ۔ جس کا جیسا امام ہو ویسے ہی وہ اپنی جگہ پہ لے کے جائے گا۔ بھائی کمال، آپ میرے ساتھ رہنا۔ چھوٹی سی آیت سورہ قاف میں اللہ کہتا ہے، چھوٹی سی آیت ختم ہو رہی ہے، اس آیت میں جشن ختم ہو رہا ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ اللہ کہتا ہے قیامت میں ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلاؤں گا۔ قیامت میں ہر ایک کو اس کے حقانے والے کے ساتھ بلاؤں گا۔ حقانے والا، سائق کہتے ہیں حقانے والے کو۔ حقانے والا آگے نہیں ہوتا، حقانے والا پیچھے ہوتا ہے۔ میں نے اندرون سندھ میں بھی دیکھا، کراچی میں بھی دیکھا کہ جب وہ جانور کو حقاتے ہیں تو ڈنڈے سے پیچھے سے حقاتے ہیں، جانور آگے آگے ہوتا ہے اور اس کا حقانے والا پیچھے ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے قیامت میں سارے نبی حقانے والے، قیامت کے میدان میں سارے حقانے والے نبی پیچھے پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے آگے ہوگی۔ آدم سے لے کے خاتم تک سارے انبیاء حقانے والے محشر کے میدان میں پیچھے پیچھے ہوں گے، ان کی امت آگے آگے ہوگی۔ اور میرا پاک محمد کہتا ہے یا علی انت قائد الغر المحجلین، علی قیامت کے دن تو آگے ہوگا، تیرے چاہنے والے تیرے پیچھے ہوں گے۔ علی قیامت کے دن محشر کے میدان میں مولا کہاں ہوں گے؟ میں نہیں کہتا یا علی انت قائد، قائد کے معنی جو آگے ہو، قائد کے معنی جو آگے ہو، سائق کے معنی جو پیچھے ہو۔ تو سارے انبیاء پیچھے سے حقائیں گے اپنی امتوں کو، امتیں آگے آگے ہوں گی، سارے انبیاء حقانے والے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اور اسی میدان محشر میں تمہارا مولا آگے آگے ہوگا، چاہنے والے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے جان کائنات، اے روح کائنات، اے عقل اول، اے خلق اول، اے خلق اول، ہاتھ نہ باندھنا۔ اے اللہ کے پیارے نبی، یہ اللہ نے الٹ کیوں کیا؟ نبیوں کو میدان محشر میں پیچھے رکھا، ان کی امتوں کو آگے رکھا، علی کو قیامت میں آگے رکھا، چاہنے والوں کو پیچھے رکھا۔ کہا مجھے جوہری اللہ کو نبیوں کے ان کی امت پہ یقین نہیں ہے کہ کب نبی کو پیچھے سے چھوڑ کے بھاگ جائے، لیکن علی کے چاہنے والے پہ اتنا یقین ہے یہ جنت چھوڑ دے گا، اپنے مولا کو نہیں چھوڑے گا۔ نہ ہمارے اول کا جواب، نہ ہمارے آخر کا جواب، نہ ہمارے اسٹارٹ کا جواب، نہ ہمارے اینڈ کا جواب۔ آئے تطہیر اترو، کہا بھی نہیں جاتی، ابھی شیر خدا چادر میں نہیں آیا۔ آئے ولایت اترو، کہا نہیں، ابھی رکوع میں انگوٹھی دینے والا نہیں آیا۔ آئے جہاد اترو، کہا بھی میدان میں تلوار اٹھانے والا نہیں آیا۔ تو جب تک مولا اجازت نہ دے آیت لوح محفوظ چھوڑ کے نیچے نہیں آتی۔ فیصلہ ہو گیا نا، نہ ہمارے اول کا جواب، نہ ہمارے آخر کا جواب، نہ ہمارے پہلے کا جواب، نہ ہمارے آخری کا جواب، نہ ہمارے آغاز کا جواب، نہ ہمارے انجام کا جواب، نہ ہمارے علی کا جواب، نہ ہمارے مہدی کا جواب۔ جب تک علی نہیں کہتا آیت نہیں آتی، جب تک بارواں نہیں آتا قیامت نہیں آتی۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں اسوہ محمد والے محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں بے حق بیمار کربلا انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ملک و ملت کو مستحکم فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ انت الہی و سیدی و مولایا اغفر لأولیائنا وکف عنا اعداءنا
واجعلهم نادانا واظهر كلمة الحق واجعله اليا واضح كلمة الباطل واجعل السفلى عندك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بر محمد وآل محمد صلوات